वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 3 दिनों का एक ऐसा अमल मुख्तसर आपको बता रहा हूँ जिस अमल की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला जो है आपको सिर्फ 3 दिन की बरकत से हर परेशानी और आफत से भी निजात देगा और क़यामत के दिन अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया का परोस अता फरमाएगा और दुनिया में आपके दिल के अंदर जितनी भी कुदरतें नफ़रतें हैं वो साफ़ फरमा कर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। चूँकि जब इंसान जिसकी हैयत इख्तियार करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं के साथ उसको शामिल कर देते हैं। यह अल्लाह का उसूल है। आप देखिए, मुहर्रम से पहले एक महीना आता है जिसे ज़िलहिज्जा कहा जाता है। ज़िलहिज्जा में 8, 9, 10 को हज के अदा करने वाले एहराम बांधते हैं। अब एहराम क्यों बांधते हैं? अब एहराम जो है वो किस रंग का होता है, आप सारे बताएं। काले रंग का होता है। कौन से कलर का होता है? सफ़ेद क्यों बांधते हैं? हालांकि वो अफसोस करें कि हम बहुत गुनाहगार हैं, यहाँ तौबा करने आए हैं, तो अपने गुनाहों पर मातम करें तो कर सकते हैं ना। काला लिबास पहन ले, नहीं पहनते। वाइट क्यों पहनते हैं? सफ़ेद लिबास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों पसंद किया? तमाम सहाबा, अहले बैत और जितने भी औलिया अल्लाह हैं वो सफ़ेद लिबास को क्यों पसंद करते थे? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुल सहाबा, अहले बैत और आज तक जितने अल्लाह के नेक बंदे तवाफ़ करते हैं, अरफात मिना में जाते हैं, वो सिर्फ कौन सा लिबास पहनते हैं? उसके अलावा किसी लिबास में हज होगा? नहीं होगा। सफ़ेद लिबास क्यों पहना जाता है? इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा किसी ने कि या हज़रत आप बताएं, आप हमारे इमाम हैं, कि हम कौन से कलर पहने? आपने फरमाया सफ़ेद लिबास पहनो। काला लिबास दोज़खियों का लिबास है। लिबासु अहलुन नार, वो जन्नत वालों का लिबास नहीं है, इसलिए आपने सफ़ेद लिबास पहनना है। ये इमाम साहब ने अपने चाहने वालों को वसीयत फरमाई। बुखारी शरीफ के अंदर है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा से आए और आपको सर्दी लग रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ दो, सर्दी लग रही है। सैयदा खुदैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप पे चादरें डाली, कंबल डाल दिए। उस पर कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, लिहाफ के अंदर लेटे हुए अल्लाह ने उस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांप रहे थे। फरमाया ए खदीजा, मेरे पे एक फरिश्ता आया, उसने मुझे यूं अपने सीने से लगाया और मुझे वही का कहा कि आप पे वही नाजिल हो रही है, आप अल्लाह के रसूल हैं। हज़रत खदीजा कहने लगी कि मेरे फूफी के बेटे हज़रत वर्का बिन नौफल हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो आसमानी किताबों का इल्म रखते हैं और ज़ईफ़ुल उमर है, उनसे जाके पूछते हैं। हज़ूर अलैहिस्सलाम को साथ लिया और आप अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल थी। हज़रत खदीजा आपको साथ लेके जाती हैं। 100 साल से ज़्यादा उम्र का वो ज़ईफ़ इंसान था, बूढ़ा था, जो मिल्लत इब्राहीमी पर कायम था। उसे नहीं पता था कि नबूवत क्या होती है, अभी नबी कौन है, आसमानी किताब क्या है, लेकिन कहते थे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकीदा था वो मेरा अकीदा है। बस इतना जुमला कहते थे। हजूर अलैहिस्सलाम उनके पास गए, हजूर ने सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि ऐ खदीजा, जो बातें मैंने इनकी सुनी है ये वही बातें हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम की थी, और जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को शहर बदर किया गया इस तरह इनको भी शहर से निकाला जाएगा। काश मैं उस दिन जिंदा हुआ तो मैं इनका ताउन करूंगा। अब ये जुमला कहा और हजूर अलैहिस्सलाम घर वापस आ गए और कुछ अरसे बाद हज़रत वर्का बिन नौफल इंतकाल कर गए। हजूर अलैहिस्सलाम उसके बाद तबलीग करने लगे और आप पे मुशक्क़त आई, आजमाइशें आई, यहाँ तक कि कई साल बीत गए। एक दिन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरे फुफ्फी ज़ाद भाई वर्का थे,
اور وہ آپ کو ملے تھے اور آپ پہ کلمہ نہیں پڑھ سکے، لیکن اس وقت آپ نے کلمے کا اعلان ہی نہیں کیا تھا، لیکن ابھی آپ کو نبوت ملی تھی، آپ نے تبلیغ کا آغاز تھوڑے عرصے بعد کیا، اسی دنوں میں وہ فوت ہو گئے، اب بتائیں وہ جنت والوں میں سے ہیں یا دوزخ والوں میں سے ہیں؟ یہ جملہ بڑا پیچیدہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ ورقہ بن نوفل جنت والوں میں سے ہے۔ کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہ اس لیے کہ میں نے خواب میں اس کو سفید لباس میں دیکھا ہے، اور اگر میت کو سفید لباس میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے وہ جنتی ہے، کالے لباس میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے وہ دوزخی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس نے چونکہ کہا تھا کہ میں اگر زندہ رہا تو آپ کا ساتھ دوں گا، اس نے گویا کہ میری تائید کر دی تھی، اس لیے اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اب یہ 8 تاریخ حاجی بھی سفید لباس پہنتے ہیں، آپ محرم کی 8، 9، 10 سفید لباس پہنے، عورتیں مرد۔ اب لباس کس طرح کا سفید ہو، کوئی بھی سفید ہو جائے، لائٹ ہو ڈارک ہو، بالکل سفید ہو، یا آپ جو ہے سفید لباس پہنے۔ 3 دن اپنے لباس کو سفید اس لیے کریں کہ ہماری آج کے دن نسبت جنت والوں سے ہو جائے۔ کیوں کہ قیامت 10 محرم کو قائم ہوگی۔ قیامت کب ہوگی؟ جمعہ کا دن ہوگا، محرم کا مہینہ ہوگا، اور بعض نے کہا 10 محرم ہوگا، اور جنت میں جو بھی داخل ہوگا حشر میں سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا اور سارے ننگے کھڑے ہوں گے، اور فرمایا نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی اور تمام انبیاء، پھر سارے صحابہ اہل بیت کو لباس پہنایا جائے گا، پھر عام امت کے نیک لوگوں کو درجہ بدرجہ لباس پہنایا جائے گا۔ تو جتنے جنتی جنت میں داخل ہوں گے وہ سفید لباس پہن کر داخل ہوں گے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے پوری زندگی جو پگڑی باندھی ہے وہ سفید باندھی ہے۔ کالی پگڑی صرف فتح مکہ کے دن آپ نے پہنی، اور پھر سفر میں کبھی کبھار پہنا کرتے تھے، لیکن تواتر سے جو پگڑی ثابت ہے وہ سفید پگڑی ثابت ہے۔ اب باندھنی کیسے ہے اس کا کوئی طریقہ حدیث میں نہیں ہے، جیسے مرضی کوئی باندھ لے، کوئی ادھر سے لے جائے، کوئی اس طرح کر لے، کوئی اس طرح رول کر لے، آپ کہیں گے سنت اس طرح نہیں، کوئی سنت اس میں نہیں ہے، کسی کا بتایا ہوا کسی روایت میں نہیں ہے۔ سفید پہننا سنت ہے، بس اتنا بتایا۔ دن میں رات میں کسی بھی ٹائم سورہ فتح کی لاسٹ آیت اور اس سے پہلی والی آیت، 2 آیتیں لاسٹ کو آپ نے اپنا وظیفہ بنانا ہے۔ ابھی ایک عورت کا خاوند ناجائز جرم میں کسی باہر کے ملک میں قید ہو گیا، اور ایسی اس پر قید تھی کہ اس کو بچنا محال تھا، بلکہ سزائے موت یا پھانسی ہونی تھی۔ اب وہ بڑی پریشان تھی کہ وہاں کا قانون اتنا سخت ہے، اب وہاں سے بچ کے کوئی آج تک نہیں آیا۔ میں نے کہا آپ یہ سفید لباس پہنے اور یہ عمل شروع کر دیں۔ دنوں میں ہر مہینے 3 دن کرتی رہی، اور آپ بھی کر سکتے ہیں، ہر مہینے 8، 9، 10 اسلامی مہینوں میں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے 7 مہینوں کے بعد اس کو واپس اپنے گھر پہنچا دیا، اور 7 مہینوں میں الحمدللہ جو کوئی نہیں بچ سکا، جھوٹا کیس تھا، لیکن پھر بھی اللہ اس کے بڑے بڑے ایسے معاملات ہیں۔ ایک تو دنیا کے آپ کا کوئی مسئلہ بھی ہے، کام پھنسا ہوا ہے، اس سے حل ہوگا، 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، باقی آخرت کا حصہ تو وہ ملے گا۔ اب یہ آیت کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب یہ آیت سورہ فتح کی 2nd لاسٹ ہے، اس کے بعد آخری آیت آتی ہے۔ یہاں سے آپ نے پہلی بار شروع کرنا ہے، ایک بار یہ اتنا پڑھنا ہے، یہاں تک پہنچ کے اگلا جملہ ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، آگے آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ اب آپ نے پیچھے آیت تو ایک بار پڑھنی ہے، اس کے بعد یہ جملہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ یوں پڑھنا ہے، اور اس کو بار بار پڑھنا ہے، 33 بار، 33 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ پچھلی آیت کا حصہ ایک بار پڑھیں بس، هو الذی ارسل۔ اب یہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ اور وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کافی ہے اللہ کی گواہی اس بات پر کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے۔ اب آپ دیکھیے، آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ اے دنیا کے کافروں، تم توہین رسالت کرتے ہو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہو، تمہاری گستاخی کا کوئی نقصان نہیں ہمارے نبی کو، اللہ کی گواہی کافی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اللہ نے شان دے دی،
اب آپ دیکھیے وکفا باللہ شہیدا، اس کو جوڑنا ہے، وکفا باللہ شہیدم محمد الرسول اللہ، اور آگے پھر پڑھنا والذین معہ، جو بھی نبی کے ساتھ ہے۔ آج کون ساتھ ہے؟ ہر جگہ ساتھ کون تھا؟ معہ ابو بکر ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو کافروں پہ سخت تھا، آج بھی کفر اس کے نام سے کانپتا ہے، وہ عمر بن خطاب ہیں۔ رحماء بینہم، اتنے مہربان تھے یہ نبی کے صحابہ، جن میں سب سے مہربان وہ عثمان ذو النورین تھے، جو مدینے میں ذبح ہو گئے لیکن خون نہیں بہانے دیا، لڑائی نہیں کسی کو کرنے دی، اور شہید مدینہ ہے جو، اور تراہم رکعا سجدا۔ اب جن کی عبادت کو اللہ بیان کر رہا ہے وہ شیر خدا علی المرتضیٰ ہیں، جن کے علم کو، عبادت کو، ریاضت کو۔ اب آپ دیکھیے چاروں خلفاء کا ذکر ہے اس میں، اس کے اندر آپ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لیغیظ بہم الکفار، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے بغض رکھتا ہے وہ دنیا کے اندر ایمان والوں میں سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب یہ پوری آیت کریمہ کو آپ نے پڑھنا ہے 33 بار، ترجمہ تھوڑا سا آپ کو بیان کر دیا، لیکن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے جیسے سورہ یاسین کے مبین پڑھے جاتے ہیں، اس طرح اس کا بھی طریقہ ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، یہ پورا آپ پڑھیں، پھر وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، پوری آیت پھر مکمل کریں، یہ 33 بار پڑھیں، اور اس کے بعد آپ جو دعا کریں گے، اور اس کے بعد آپ دعا کریں، اہل بیت کو بھی ثواب پہنچائیں، آل رسول کو بھی ثواب پہنچائیں، کسی بھی اللہ کے نیک ہستی کا وسیلہ پیش کریں گے، اللہ دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کی مراد پوری ہو جائے گی، اور اللہ سفید لباس والے سارے جنتیوں کے ساتھ اللہ آپ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔